السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزادے کی انگوٹھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن فراج العابد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مجھے کسی کام کے لیے مزدور کی ضرورت پڑی۔ میں بازار آیا اور کسی ایسے مزدور کو تلاش کرنے لگا جو میری خواہش کے مطابق ہو۔ یکا یک میری نظر ایک نوجوان پر پڑی جو سب سے آخر میں بیٹھا ہوا تھا۔ چہرہ شرافت و عبادت کے نور سے چمک رہا تھا۔ اس کا جسم بہت ہی کمزور تھا۔ اس کے سامنے ایک زنبیل اور رسی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اون کا جبہ پہنا ہوا تھا اور ایک موٹی چادر کا تہبند باندھا ہوا تھا۔ میں اس کے پاس آیا اور پوچھا، اے نوجوان، کیا تم مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا، جی ہاں۔ میں نے پوچھا، کتنی اجرت لوگے؟ اس نے جواب دیا، 1 درہم اور 1 دانق، یعنی درہم کا 6واں حصہ لوں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلو۔ وہ نوجوان کہنے لگا، جیسے ہی مؤذن ظہر کی اذان دے گا میں کام چھوڑ کر نماز کی تیاری کروں گا اور نماز کے بعد دوبارہ کام شروع کر دوں گا۔ پھر جب عصر کی اذان ہوگی تو میں فوراً کام چھوڑ کر نماز کی تیاری کروں گا اور نماز کے بعد کام کروں گا۔ اگر تمہیں یہ شرط منظور ہے تو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ورنہ اور کوئی مزدور دیکھ لو۔ میں نے کہا، مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ میں اسے لے کر اپنے گھر آیا اور کام کی تفصیل بتا دی۔ اس نے کام کے لیے کمر باندھی اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا اور مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ جب مؤذن نے ظہر کی اذان دی تو اس نے مجھ سے کہا، اے عبداللہ، مؤذن نے اذان دے دی ہے۔ میں نے کہا، آپ جائیے اور نماز کی تیاری کیجیے۔ نماز سے فراغت کے بعد وہ عظیم نوجوان دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا اور بڑی دیانت داری سے احسن انداز میں کام کرنے لگا۔ عصر کی اذان ہوتے ہی اس نے مجھ سے کہا، اے عبداللہ، مؤذن اذان دے چکا۔ میں نے کہا، جائیے اور نماز پڑھ لیجیے۔ نماز کے بعد وہ دوبارہ کام میں مشغول ہو گیا اور غروب آفتاب تک کام کرتا رہا۔ پھر میں نے اسے طے شدہ اجرت دی اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد مجھے دوبارہ مزدور کی ضرورت پڑی تو مجھ سے میری زوجہ نے کہا، اسی نوجوان کو لے کر آنا، کیونکہ اس کے عمل سے ہمیں بہت نصیحت حاصل ہوئی ہے اور وہ بہت دیانت دار ہے۔ چنانچہ میں بازار گیا تو مجھے وہ نوجوان کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے لگے، کیا آپ اسی کمزور و نحیف نوجوان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو سب سے آخر میں بیٹھتا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں اسی کے متعلق پوچھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، وہ تو صرف ہفتے کے دن آتا ہے، اس کے علاوہ کسی دن کام پہ نہیں آتا۔ یہ سن کر میں واپس آ گیا اور ہفتے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر بروز ہفتہ میں دوبارہ بازار گیا تو میں نے
اس عظیم نوجوان کو اسی جگہ پر پایا۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، کیا تم مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا، جی ہاں، لیکن میری وہی شرائط ہوں گی جو میں نے پہلے بتائی تھی۔ میں نے کہا، مجھے منظور ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ وہ میرے ساتھ میرے گھر آیا اور میں نے اسے کام کی تفصیل بتا دی۔ وہ بڑی دیانتداری سے پہلے کی طرح کام کرتا رہا۔ اس نے کئی مزدوروں جتنا کام کیا۔ شام کو میں نے اسے طے شدہ اجرت سے زیادہ رقم دینا چاہی تو اس نے زائد رقم لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے بہت اصرار کیا مگر وہ نہ مانا اور اجرت لیے بغیر ہی وہاں سے جانے لگا۔ مجھے اس بات سے بڑا رنج ہوا کہ وہ بغیر اجرت لیے ہی جا رہا ہے۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور بصد عاجزی اسے اجرت دی۔ اس نے زائد رقم واپس کر دی اور طے شدہ مزدوری لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد جب دوبارہ ہمیں مزدور کی ضرورت پڑی تو میں ہفتے کے دن بازار آیا اور اسی نوجوان کو تلاش کرنے لگا، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے اس کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ ہفتے میں صرف 1 دن کام کرتا ہے اور مزدوری میں 1 درہم اور 1 دانک یعنی درہم کا 6واں حصہ اجرت لیتا ہے۔ وہ روزانہ 1 دانک اپنے استعمال میں لاتا ہے۔ آج وہ بیمار تھا اس لیے نہیں آیا۔ میں نے پوچھا، وہ کہاں رہتا ہے؟ لوگوں نے بتایا، فلاں مکان میں رہتا ہے۔ میں وہاں پہنچا تو وہ ایک بڑھیا کے مکان میں موجود تھا۔ بڑھیا نے بتایا کہ یہ کئی دنوں سے بیمار ہے۔ میں اس کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ سخت بیماری میں مبتلا ہے اور اینٹوں کا تکیہ بنایا ہوا ہے۔ میں نے اسے سلام کیا اور پوچھا، اے میرے بھائی، کیا تمہاری کوئی حاجت ہے؟ کہنے لگا، جی ہاں، مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے، کیا تم اسے پورا کرو گے؟ میں نے کہا، انشاءاللہ میں تمہارا کام ضرور پورا کروں گا، بتاؤ کیا کام ہے؟ اس نوجوان نے کہا، جب میں مر جاؤں تو یہ لوٹا اور زنبیل بیچ کر گورکن کو اجرت دے دینا، اور کفن کے لیے مجھے میرا یہی اون کا جبہ اور چادر کافی ہے۔ مجھے اسی لباس میں سپرد خاک کر دینا، اور میری جیب میں ایک انگوٹھی ہے، اسے اپنے پاس رکھنا اور میری تدفین کے بعد اسے امیر المومنین ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے جانا۔ جب ان کی شاہی سواری فلاں دن فلاں مقام سے گزرے تو انہیں کہنا، میرے پاس آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک امانت ہے۔ پھر انہیں یہ انگوٹھی دکھانا، وہ خود ہی تمہیں اپنے پاس بلا لیں گے، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ کام میری تدفین کے بعد ہی کرنا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری وصیت پر عمل کروں گا۔ پھر اس عظیم نوجوان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ مجھے اس کی موت کا بہت دکھ ہوا۔ بہرحال میں نے اس کی وصیت کے مطابق اس کی تجہیز و تکفین کی۔ پھر انتظار کرنے لگا کہ خلیفہ ہارون رشید کی سواری کس دن نکلتی ہے۔ جب وہ دن آیا تو
تو میں راستے میں بیٹھ گیا۔ امیر المومنین رحمۃ اللہ علیہ جاہ و جلال کے عالم میں ہزاروں شہ سواروں کے ساتھ بڑی شان و شوکت سے چلے آ رہے تھے۔ جب ان کی سواری میرے قریب سے گزری تو میں نے با آواز بلند کہا، اے امیر المومنین، میرے پاس آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک امانت ہے۔ پھر میں نے وہ انگوٹھی دکھائی تو انہوں نے انگوٹھی دیکھ کر حکم دیا کہ اسے ہمارے مہمان خانے میں لے جاؤ، میں اس سے علیحدگی میں گفتگو کروں گا۔ چنانچہ مجھے محل میں پہنچا دیا گیا۔ جب خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی واپسی ہوئی تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور باقی تمام لوگوں کو باہر جانے کا حکم دیا۔ پھر مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میرا نام عبداللہ بن فرج ہے۔ انہوں نے پوچھا، تمہارے پاس یہ انگوٹھی کہاں سے آئی؟ میں نے اس عظیم نوجوان کا سارا واقعہ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کو سنا دیا۔ یہ سن کر وہ اس قدر روئے کہ مجھے ان پر ترس آنے لگا۔ پھر جب وہ میری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا، اے امیر المومنین، اس نوجوان سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ میرا بیٹا تھا۔ میں نے پوچھا، اس کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ مجھے خلافت ملنے سے پہلے پیدا ہوا تھا۔ ہم نے اس کی خوب نیک ماحول میں پرورش کی اور اس نے قرآن کا علم سیکھا۔ پھر جب مجھے خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی تو اس نے مجھے چھوڑ دیا اور میری دنیاوی دولت سے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا۔ یہ اپنی ماں کا بہت فرما بردار تھا۔ میں نے اس کی ماں کو ایک انگوٹھی دی جس میں بہت ہی قیمتی یاقوت تھا اور اس سے کہا، یہ میرے بیٹے کو دے دو تاکہ بوقت ضرورت اسے بیچ کر اپنی حاجت پوری کر سکے۔ اس کے بعد وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا اور ہمیں اس کے متعلق بالکل معلومات نہ مل سکی۔ آج تم نے اس کے متعلق بتایا ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور کہا، آج رات مجھے اس کی قبر پر لے چلنا۔ جب رات ہوئی اور ہم دونوں اس کی قبر پر پہنچے تو خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ اس کی قبر کے پاس بیٹھ گئے اور زارو قطار رونا شروع کر دیا اور ساری رات روتے روتے گزار دی۔ جب صبح ہوئی تو ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے فرمانے لگے، تم روزانہ رات کے وقت میرے پاس آیا کرو، ہم دونوں اسی قبر پر آیا کریں گے۔ چنانچہ میں ہر رات ان کے پاس جاتا اور وہ میرے ساتھ قبر پر آتے اور رونا شروع کر دیتے، پھر واپس چلے جاتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ نوجوان خلیفۃ المسلمین ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا شہزادہ تھا۔ مجھے تو اس وقت معلوم ہوا جب خود امیر المومنین رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ اسی طرح کی اور اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہر آئندہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے، اور ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کر دیجیے۔